کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کیسے کیسے حیرت انگیز راز چھپے ہیں؟ آج کے اس وضاحتی پروگرام میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کے اس پراسرار اور پیچیدہ دنیا میں جھانک کر دیکھیں گے تاکہ فطرت، صحت اور ایک شاندار، منظم قیادت کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ آج کی ساری گفتگو شہد کی مکھیوں کے بنائے گئے ایک انتہائی خاص اور قیمتی مادے کے گرد گھومے گی۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن حیاتیاتی سوال سے۔ دو بالکل ایک جیسے لاروا جن کا جینیاتی ڈھانچہ تقریباً 100% ایک جیسا ہے، ان کا انجام اتنا مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ہی جیسے دو انڈے لیکن مستقبل ایک دوسرے کے بالکل ضد۔ یہ چھتے کا وہ مرکزی اسرار ہے جو بڑے بڑے بایولوجسٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس فرق کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو عام کارکن مکھی ہے جس کی جسامت بھی چھوٹی ہے اور عمر بھی انتہائی مختصر، اور دوسری طرف وہ غیر معمولی ملکہ مکھی ہے جو سائز میں بھی بڑی ہے، کئی سالوں تک زندہ رہتی ہے اور ہزاروں انڈے دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک عام مکھی اور ملکہ کے درمیان یہ جسمانی تضاد واقعی حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ تو اس چھتے کا اصل راز کیا ہے؟ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ ساری کہانی گھومتی ہے ایک جادوئی سی چیز کے گرد جس سے رائل جیلی کہا جاتا ہے۔ یہ رائل جیلی دراصل سفید یا ہلکے زرد رنگ کا ایک گاڑھا سا مادہ ہے، اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی نوجوان کارکن مکھیاں اسے خود اپنے سر کے گدود سے پیدا کرتی ہیں۔ مطلب یہ قدرت کی طرف سے تیار کی گئی ایک انتہائی کسٹمائزڈ اور نایاب قسم کی خوراک ہے۔ اب یہاں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شروع کے چند دنوں میں تو چھتے میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو یہی رائل جیلی کھلائی جاتی ہے، لیکن جس لاروا کو مستقبل کی ملکہ بننا ہوتا ہے نا، اسے یہ VIP خوراک پوری زندگی دی جاتی ہے۔ جی ہاں، پوری زندگی۔ صرف اس ایک خاص خوراک تک رسائی کا دورانیہ ہی وہ واحد فیصلہ کن عنصر ہے۔ اب حیاتیات سے ذرا آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایک گہرے روحانی اور تاریخی استعارے کی۔ اس تصور کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کی ایک اصطلاح یاسوب سے واقف ہونا پڑے گا۔ یاسوب دراصل شہد کی مکھیوں کے سردار یا ان کے اعلیٰ ترین رہنما کو کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس حیاتیاتی حقیقت اور انسانی قیادت کے درمیان جو تاریخی ربط قائم کیا گیا ہے اسے بخوبی سمجھا جا سکے۔ فراہم کردہ ذرائع کے اندر ایک انتہائی اہم حوالہ موجود ہے۔ حضرت علی کا قول پیش کیا گیا ہے کہ میں یاسوب ہوں جس طرح شہد کی مکھیوں کا سردار ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح شہد کی مکھیوں کی اس فطری درجہ بندی کو تاریخی طور پر انسانی رہنمائی اور قیادت کی تشریح کے لیے ایک طاقتور مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ذرائع میں مذہبی متن کا ایک اور حصہ بھی شامل کیا گیا ہے جس کے مطابق جب رسول اللہ نے مجھے اپنی زبان چوسائی تو علم کے 1000 دروازے تعلیم کیے اور ہر دروازے سے میں نے ہزار دروازے خود کھول لیے۔ فراہم کردہ معلومات نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ متن علم کے انتقال اور ایک الہی اتھارٹی یعنی ڈیوائن اتھارٹی کی منتقلی کے گہرے تصورات کو بیان کرتا ہے۔ تو ان حوالوں کا اور اس چھتے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ چھتا دراصل ہمارے انسانی معاشرے کے لیے ایک آئینے کا کام کرتا ہے۔ مکھیوں کا یہ نظام اطاعت ایک شاہی اختیار اور مکمل منظم قیادت کے الہی نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح مکھیاں اپنے سردار کی فرما برداری کرتی ہیں، بالکل اسی طرح ذرائع کے مطابق روحانی سطح پر انسانی اطاعت اور قیادت کا ایک ٹھوس نظام موجود ہے۔